السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کے لیے اور پھر آپ مومنین کے لیے تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد رب الحق ہے قرآن مجید میں، اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے، ماہ مبارک رمضان گزرا پروردگار عالم کی رحمتوں کے ساتھ، پروردگار عالم کی مغفرت کے ساتھ، پروردگار عالم کی نعمتوں کے ساتھ، جس میں ہم اور آپ پروردگار عالم کی نعمتوں میں لوٹ رہے تھے، اور ہر طرح سے اس نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کیا، کرم کیا کہ آپ نے بخوبی حسن نیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ نے اس اہتمام کو کہ جو اللہ کی طرف سے آپ خدا کے مہمان تھے، آپ نے اس مہمانی کو دیکھا اور اس کو اندازہ لگایا کہ کس صورت سے پروردگار عالم نے اپنی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، چاہے وہ نعمتیں ظاہری ہوں، چاہے وہ نعمتیں باطنی ہوں۔ اس نے تمام نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو پوری طریقے سے پروردگار عالم نے ہم کو اپنے سفرہ رحمت کے اوپر یہ توفیق دی کہ ہم بیٹھ سکیں۔ ہم اس کا، پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم بہتر طور کے اوپر اس کی بندگی کر سکیں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے اگر آپ عبادات کا مقصد دیکھیں گے تو تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پرہیزگار بنایا جائے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے نماز، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز کا بھی مقصد کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اسی صورت سے روزے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، حج کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ پروردگار عالم کو کیا فائدہ ہے ہم نماز پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ پروردگار عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، مفہوم کلام یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اگر پوری کائنات پروردگار عالم کی اطاعت کرنے لگے، پروردگار عالم کے ہر امر بجا لانے لگے، تب بھی پروردگار عالم کی اطاعت کرنے سے اس کی ذات کے اندر کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا۔ صحیح ہے، کوئی اضافہ نہیں۔ وہ پروردگار عالم تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ تمام مسلمان عبادت کر رہے ہیں تو پروردگار عالم کی ذات کے اوپر اس کی کہا جائے کہ اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور پوری کائنات اگر اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اس نافرمانی کا اثر پروردگار عالم کی ذات پر ذرہ برابر بھی نہیں ہونے والا۔ ہم جو اطاعت کر رہے ہیں اس کا فائدہ بھی، اس کا جو فائدہ ہے، رسپانس ہے، وہ بھی ہماری ذات کے لیے، صحیح ہے، اور جو گناہ کر رہے ہیں اس کا ضرر بھی ہماری ذات کے لیے، جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ سچ بول رہے ہیں، پروردگار عالم حکم دے رہا، سچو بولو، سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس سچ بولنے سے ذات الہی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، صحیح ہے۔
اس کی ذات میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہونے والا، لیکن ہاں ہم جو سچ بول رہے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا، صحیح ہے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا ضرر بھی خدا تک نہیں پہنچے گا، اس کا ضرر بھی ہماری ذات تک پہنچے گا۔ سچ بولنے آپ دیکھیں کتنے لوگ آج آپ دیکھیں کہ آتے ہیں اور آنے کے بعد بتاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہم لوگوں کے پرانے لوگ بزرگ لوگ، کتنے لوگ ریلوے میں تھے، کتنے لوگ دوسری جگہ ملازمت کرتے تھے، کہاں کہاں ہر شعبے کے اندر کام کرتے تھے، پولیس میں کتنے لوگ تھے، کتنی جگہ کے اوپر تھے، کہاں کہاں کام کرتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی ان لوگوں کا نام ہے اپنے اپنے شعبوں میں، چاہے وہ ریلوے میں رہے ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑے آفیسر رہے ہوں، چاہے وہ پولیس میں رہے ہوں، کسی بھی محکمے میں رہے ہوں، آج بھی کہا جاتا ہے وہ زیدی صاحب کو دیکھیے وہ رشوت تو آج سوچ بھی نہیں سکتے، آج صحیح ہے، اندازہ بھی نہیں انسان لگا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا نام پورے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، کہ آپ بتائیے کتنے ایماندار اور کتنے سچے۔ تو اس سچائی کا فائدہ اللہ کی ذات کو تھا یا مولا کی ذات کو تھا؟ اس سچائی کا فائدہ آپ کو تھا اور آپ کے نام کو تھا کہ ہاں یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ جب یہ اتنے سچے ہیں تو ان کے امام کی سچائی اور ان کی ایمانداری کا کیا عالم ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے ہر عمل کا فائدہ و نقصان ہماری ذات سے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھے ہو تو اپنی ذات کے لیے، اور اگر تم برے ہو تو تم اپنی ذات کے لیے۔ اچھائی کا بھی فائدہ تمہاری ذات سے وابستہ ہے، برائی کا بھی فائدہ تمہاری ذات سے وابستہ ہے۔ اچھے ہو تو تمہارا معاشرہ اچھا ہوگا، اچھے ہو تو گھر میں تم اچھے کہلاؤ گے، محلے میں اچھے کہلاؤ گے، بستی میں اچھے کہلاؤ گے، برے ہو تو برے نام سے یاد کیے جاؤ گے۔ جیسا عمل ہوگا ویسا انسان کو جانا جائے گا، ویسے انسان کو پہچانا جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر عبادت کا مقصد انسان کو باتقویٰ بنانا ہے۔ نماز کا بھی مقصد ہے کچھ، روزے کا بھی مقصد ہے کچھ، حج کا بھی مقصد ہے کچھ، اور جو چیز جتنی ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس پر زور دیا گیا۔ جتنا انسان کی روح کے لیے پرہیزگاری کی ضرورت ہے اتنا ہی پرسنٹ اسلام نے اس کی روح کو مضبوط بنانے کے لیے پروردگار عالم نے ان احکامات کو لازمی اور ضروری قرار دیا۔ جو چیز روح کے لیے بہت ضروری، بہت لازمی ہے، پروردگار عالم نے اس کو عبادت کا درجہ دیا۔ آپ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد خلقت ہی یہی ہے کہ انسان عبادت کرے، صحیح ہے۔ اب عبادت کا مقصد کو یہ مفہوم نہ لے کہ بس اوڑھنا بچھونا سب اٹھایا اور مسجد آ گئے عبادت کر رہے۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں خلق کیا اس لیے کہ عبادت کریں، تو ہم نے گھر سے اپنا بستر باندھا اور باندھنے کے بعد چلے آئے مسجد کے اندر۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا برا عمل ہے؟ کوئی اس کو دنیا میں برا کہہ سکتا ہے؟ لیکن ہر چیز کا اسلام نے اصول بنایا ہے، اعتدال سے بنایا ہے۔ ہم نے بیوی بچوں کو گھر پر رکھا، بیوی بچے فاقے کر رہے ہیں، وہاں پہ بیچارے جب 2 دن ہو گئے 3 دن نہیں ہوئے آئے نہیں مولانا صاحب، تو بیوی بچے بیچارے ادھر ادھر درد کے روکنے کرا رہے ہیں۔ کہا مولانا صاحب کہاں گئے؟ کہا وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو مسجد میں چلے گئے ہیں، اب وہ عبادت کر رہے ہیں، بس عبادت کر رہے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ آپ بتائیے، بظاہر اس عمل میں کیا برائی دکھائی دے رہی ہے؟ جو پوچھ رہا ہے مولانا صاحب کہاں ہے، ارے وہ تو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہری عمل کتنا اچھا ہے آپ بتائیے، اس فعل کا عمل ظاہر کتنا بہتر ہے، اور وہ بار بار آیت بھی سنا رہے ہیں مولانا صاحب، وما خلقت الجن الا لیعبدون، وما خلقت الجن الا لیعبدون، ہمیں نہیں خلق کیا پروردگار عالم نے اس لیے کہ ہم عبادت کریں۔ کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔
اب ارے بھیا مولا صاحب آ جائیے، گھر پر بیوی ہے بچے، نہیں میں عبادت کر رہا ہوں، کچھ نہیں۔ ارے مولا صاحب گھر پہ بیوی بچوں کا خیال رکھیے، ارے قرآن کی آیت ہے یہ، اس آیت کے خلاف چلے جاؤ، میں اگینسٹ چلا جاؤں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، نہ نماز کا وقت ہے نہ اذان کا وقت ہے، اور مسجد سے عبادات تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مولا نے اپنے صحابی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ مولا یہ عباد، عربی میں عباد کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والے۔ کہ ان کا عمل کیا ہے؟ کہ مولا کچھ نہیں، یہ کیا کچھ نہیں، یہ صرف عبادت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال لی، کچھ نہیں، صرف عبادت، مسجد کے اندر عبادت یہ کر رہے ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ۔ کہ مولا نے دوسرا سوال کیا کہ ان کا آذوقہ کہاں سے فراہم ہو رہا ہے؟ کہ مولا آذوقہ کیا؟ جو مسجد جاتا ہے بیچارہ، باپ آئے یہاں دیکھا مولا صاحب صبح شام بس نمازی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ترس آئے گا بھیا گھر سے کچھ لیتے چلو مولا صاحب کے لیے، 2 روٹیاں، ایک انڈا فرائی کرا لو اس کے اندر رکھ کے کر کے بنا کے دے دو، ارے کچھ کھا تو لے، صحیح ہے۔ وہ آئے بیچارے، وہ کہے کہ بھیا کچھ لے چلو، کچھ کھیرا کاٹ کے لے چلو مولا صاحب کے لیے، صحیح، ترس آئے گا نہیں آئے گا؟ ہر آدمی سوچے گا یہ ثواب کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، مولانا صاحب عبادت کر رہے ہیں سب کی طرف سے پوری بستی کے لیے، کہ کب سجادیہ کالونی میں عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ تو یہاں کا پتہ ہی نہیں۔ سجادیہ کالونی میں صبح عذاب آنے والا ہے، یہ شام کو آنے والا ہے، کیونکہ غیبتوں کے اڈے سب سے زیادہ یہاں، ہماری جو نالج میں ہے، فساد کے اڈے سب سے زیادہ سجادیہ کالونی کے اندر ہے۔ کس وقت عذاب نازل ہو جائے یہ کسی کو علم ہی نہیں۔ پرچے چپکانا، تصور کر رہے ہیں، وہ چپکانا، جب بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو مد آئی ہے 5,000 کی 6,000 کی، یہ کاہے میں خرچ کی جائے گی، یہ رکھیے کاہے کے لیے، بات چل رہی ہے، ہو جائے، جیسے بات چل رہی ہے بھئی، بات ہو گئی کہ اب اس کے اندر خرچ کیا جائے گا، یہ آ رہا ہے، چھت آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وائرنگ ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، اسپیکر لگنا ہے، کیا لگنا ہے، وہ ہو رہا ہے، بات چل رہی ہے، اس سے پہلے ہی پرچے لگائے جا رہے ہیں۔ اور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فسادیوں کا ذہن کہاں تلک ہے۔ وہ جو پرچے لگا رہے ہیں، وہ جو پرچے لگا رہے ہیں، وہ ایک دن بھی آپ کو نماز میں نہیں دکھائی دیں گے، ایک دن بھی نہیں دکھائی دیں گے، لیکن غیبتوں کے اڈے میں سب سے پہلے وہ آگے آگے کمنٹری بند بول رہے ہوں گے، یہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے اور کر رہے، میں نے تو آج تلک اپنے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی یہاں کا نہیں لیا۔ کتنا کئے سال ہو گئے اس جمعے کو؟ 5 سال ہو رہے، سوچیے آپ، صحیح ہے۔ اپنی گاڑی سے آنا، اپنی گاڑی سے جانا، اور کر رہے ہیں، اپنے تمام چیزوں کو، اپنے امور کو دیکھنا، یہ کسی پہ احسان نہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی اگر نیک کام کر رہا ہے تو یہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر جو جمعہ قائم ہوا وہ صرف اس لیے قائم ہوا کہ یہاں کے اوپر اتنی دوری پائی جاتی ہے جمعے کی کہ قائم ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کو راحت مل سکے، اور یہاں کے اوپر ایک ایسا مرکز قائم ہو سکے کہ جہاں کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ صرف میرا یہ مقصد، صرف یہ میرا مقصد ہے یہاں کے اوپر، کوئی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی فرسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوا کس طرح سے مومنین نے کہا ہم سے، کہا ہم نے آج تلک جناب سے نہیں کہا کہ ہم کو بنایا جائے، ہمیں امام جمعہ بنایا جائے، ہمیں وہ بنایا جائے، ہمیں وہ بنایا۔ عزیزان گرامی، کوئی چیز کہنے سے اگر کوئی بنایا جائے تو اس کی لیاقت ہی کیا ہے، اس کی شخصیت ہی کیا ہے۔ بات تو جب ہے کہ جب انسان میں خود اتنے صفات پیدا ہوں کہ ہر شخص یہ کہے کہ ہاں یہ کام یہ کرے، یہ کام یہ کرے، یہ کام کرے۔ اپنے میاں مٹھو بن کر کے کوئی کام کرانا، کوئی کی چاپلوسی کر کے کام کرانا، عزیزان گرامی یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے، بنی امیہ اور بنی عباسیہ کا کام ہوتا ہے۔ چاپلوسی، علی والا چاپلوس نہیں ہو سکتا، مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا چاپالوس نہیں ہوگا، وہ عادل ہوگا، وہ انصاف پسند ہوگا، وہ ایمان پر ہوگا، وہ یہ دیکھے گا کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اچھی ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والے۔ لہذا گزارش ہے کہ اس کو ایسے لوگوں سے دور رہیے
جو فسادی مینٹلٹی رکھتے ہیں ان کو اندازہ لگائیے. آپ ایسے لوگ کہاں کے اوپر ہیں ان کو وہ کیجئے. ہم لوگ صرف کوشش کے کریں 2 کام یہاں پر جاری و ساری رہیں. ایک تعلیم ایجوکیشن اہل بیت کی, اور دوسرا ڈیولپمنٹ. صحیح ہے, ڈیولپمنٹ اسکول, کالج, مدرسہ, یہ سب ہے ڈیولپمنٹ. گھر عزیزان گرامی بنتے رہیں گے انشاءاللہ, بنتے رہیں گے. لیکن آپ نے اگر اہل بیت علیہ السلام کا مرکز قائم کر دیا, تا قیامت تک جہاں بچے پڑھتے رہیں گے آپ کے بزرگوں کو اور آپ کے اس وقف کو انشاءاللہ ثواب جاریہ قیامت تک جاری و ساری. ایک بچے کو اگر قرآن کی تعلیم صحیح دے دی گئی, ایک بچے کو اگر تعلیم دے دی گئی, ایجوکیشن دے دی گئی, اور وہ پڑھ گیا, تو جب تلک سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھا رہے گا, تعلیم حاصل کرتے رہے گا, آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب پہنچتا رہے گا. اس لیے تاکید کی گئی کیونکہ اب کی الوداع کے جمعے میں آپ نے دیکھا کافی لوگ بیچارے باہر کھڑے رہے. یہاں تلک خبر آئی کہ جب جگہ نہیں ملی تو بیچارے دوسری جگہ چلے گئے, کہ ہے ہی نہیں کھڑے, نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو کیا کرے بیچارے. صحیح ہے, اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ اس کے اوپر بھی دھیرے دھیرے ہم لوگ کوشش کریں, تھوڑا کوشش کریں. ایک دم سے نہیں ہو سکتا, ایک دم سے کون دے سکتا. صحیح ہے, ہم بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں. انشاءاللہ آنے والے سال تک اس کے اوپر انشاءاللہ سایہ چھت ڈل جائے, تاکہ آپ کا یہاں کے اوپر جو نظام ہے تعلیم کا, وہ ایسا اہل بیت کا مرکز قائم ہو جائے کہ پورے علاقوں میں انشاءاللہ وہ ہدایت کا مرکز بن جائے. صحیح ہے, اس کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے آگے بڑھیں. اس کے لیے ہم لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اسکول سے مانگا گیا, کلاسز کے لیے ریکویسٹ کی گئی کہ جو کلاسز رمضان میں ہوئے ہیں بچوں کے یہاں کے اوپر, پہلے وہاں ریکویسٹ کی گئی کہ پہلے وہاں پر, تو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی. ظاہر ہے, دیکھیے اس لیے یہاں پر نہیں قائم کرنا چاہتے کیونکہ یہاں کے اوپر رمضان میں کبھی مجلس ہوگی, صحیح ہے, کبھی مجلس سال ثواب ہوگی, تو وہ چیزیں آپس میں ٹکرانا نہ پائے, چھٹی نہ کرنا پڑے. کچھ جگہ جہاں کلاسز چل رہے تھے, اس کی وجہ سے وہاں چھٹی کرنا پڑی, اسکول کو, وہ کلاس کو بند کرنا پڑا. بھئی ہو سکتا ہے کسی کے سال ثواب کی مجلس آ جائے, صحیح ہے, صحیح شہادت کی مجلسیں آ جائیں, تو اس کی وجہ سے تعلیمی مرکز کو بالکل اپنی جگہ کے اوپر پرفیکٹ ہونا چاہیے ہے کہ وہاں کا نظام اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ تاکہ آپس میں چیزیں ٹکرائیں نہ. نماز کی جگہ پر ہو, مجلس کی جگہ پر ہو, تعلیم کی جگہ پر ہو. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ کریں گے ہم سے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ چاہے گا جو خدا اتنا بڑا یہاں پر یہ بنا سکتا ہے, تو وہی خدا اگر ارادہ کرے گا تو مومنین کے دل کے اندر ڈالنے کے بعد اس سے بڑی حالت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مرکز قائم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعلیمی مرکز بھی قائم ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, آخری کلام میں ظاہر ہے کہ جو بات کر رہا تھا وہ ختم کر دوں, اس بات پوری ہو جائے. ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو متقی بنایا جائے, پرہیزگار بنایا جائے. مثال دے دوں تاکہ بات میری واضح ہو جائے. نماز کی بات کی تھی میں نے, صبح کی شام کی میں نے عرض کر دیا, نہ ہماری نماز سے اللہ کو مطلب ہے, نہ ہمارے روزے سے مطلب ہے. ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. ہم سب نماز پڑھنے لگیں, ہم سب نماز ترک کرنے لگیں تب بھی اللہ کی اضافہ ہونے والا. ہم سب روزہ رکھنے لگے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہم سب رمضان میں روزے نہ رکھے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. ان سب تمام چیزوں کا جو رسپانس ملتا ہے وہ انسان کی شخصیت و انسان کی ذات کو ملتا ہے. ہر عبادت کو آپ دیکھیں, اندازہ لے لیں, آپ اندازہ کر لیں اور کر رہے ہیں. نماز کی سب سے بڑی جو بہتری ہے, جو سب سے بڑی قرآن کہہ رہا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے سپر بن جاتی ہے. صحیح ہے, جب آپ صبح پڑھ رہے ہیں, دوپہر نماز پڑھ رہے ہیں, شام نماز پڑھ رہے ہیں, پانچوں وقت پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کس صورت سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے, وہ باطن بھی پاک ہونے لگتا ہے.
صحیح ہے، ظاہر بھی پاک ہو رہا ہے، باطن بھی۔ نماز کہہ رہی ہے کہ ہم سپر بن جاتے ہیں گناہوں سے بچانے کے لیے، لیکن نماز واقعی ہو۔ جب نماز واقعی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سپر کیسے بن گئی؟ غور کر رہے ہیں؟ اب انسان جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جیسے ہی وہ غور کر رہے ہیں گناہ کرنے جا رہا ہے، وہ نماز سپر بن گئی۔ گناہ نہ کرو، تم نمازی، تمہارے پاس زیب نہیں دیتا کہ تم بیٹھے ہوئے کیرم بھی کھیل رہے ہو بولی کے اوپر اور نماز بھی پڑھ رہے ہو، سپر بن گئی۔ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، دوسرے کی غیبت بھی کر رہے ہو، تو فوراً آپ کا ضمیر جھنجھوڑے گا آپ کو، ارے تم کیسے نمازی ہو؟ کیا تم نے قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا؟ اے مومنین، آپس میں بدگمانی نہ کرو اور غیبت سے بچو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت، فوراً وہ نماز آ کے آپ کے سامنے سپر بن جائے گی کہ ہم کو غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مثال دی ہے میں نے، صحیح ہے؟ وہاں نجاست پڑی ہے، وہاں پر نہ جاؤ، وہ غلط جگہ ہے، وہاں پر نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ فوراً آپ کا ضمیر کہے گا، نفس کہے گا، نفس مطمئنہ کہے گا، ارے تم نمازی ہو، تمہارے لیے وہاں پر تمہارے شایان شان وہ جگہ نہیں ہے، اس ہوٹل میں بیٹھنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ نماز روک رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سپر بن جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اب مجھے کہنے دیجئے، نماز سپر بن جاتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، وہ سپر بن کر انسان کو بچاتی ہے۔ شیطان جو وار کر رہا ہوتا ہے جھوٹ کا، یہ سپر بن جاتی ہے، روک لیتی ہے۔ جو شیطان وار کر رہا ہوتا ہے غیبت کا، یہ نماز سپر بنے۔ سپر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو جنگ کے اندر جو وار ہو رہا ہوتا ہے، جس کو شیلڈ کہتے ہیں انگلش میں، وہ اس کے اوپر روکتی ہے۔ ادھر سے تلوار چلی، اس نے ادھر روکا، ادھر سے تلوار چلی، ادھر روکا، پیچھے سے وار چلی، اس نے ادھر روکا، سامنے سے آ رہا ہے، ادھر روکا۔ یہ نماز سپر بنی رہتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر یہ رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے، یہ اگر قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے پاس سپر نہیں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نماز ہر امر سے انسان کو بچانے کے لیے سپر بن جاتی ہے۔ بس اسی لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے، تو میدان جنگ میں جانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اب یہ بتائیے کہ ہاتھ کھول کے سپر کو پکڑا جاتا ہے یا ہاتھ باندھ کے سپر کو پکڑا جاتا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ طلاق انشاءاللہ آپ کی موضوع آنے دیجیے، انشاءاللہ ضرور ضرور۔ مولانا نے متوجہ کیا، مولانا کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جو انشاءاللہ ہوگا اس موضوع کے اوپر ہوگا، کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ خالی اشارہ کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں، جو آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں، یہ ہے عزیزان گرامی نماز، اور یہ روزہ جو آپ نے رکھا ہے، روزے کا مقصد، یہ نماز کا مقصد ہو گیا، روزے کا مقصد دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس صورت سے ما سبق کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی و فرما بردار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بریانی نہیں تھی، روزے کا مقصد پھلکیاں نہیں تھی جس پر لڑ رہے تھے۔ ایک وہاں بھائی کے ایک جگہ گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، وہاں ایسی بریانی پر لڑائی ہوئی کہ وہ ایک لڑکا جو نکال رہا تھا وہ دیگی میں گر گیا اس کا بیچارہ، اور کیا دیگی سے اس کو نکالا گیا کھینچ کے۔ آپ کیا ایسے مسجد میں سال بھر لڑائی نہیں ہوگی؟ لڑائی کب ہوگی؟ یا تو محرم میں ہوگی یا تو رمضان میں ہوگی۔ محرم آیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سید الشہداء نے کیسے قربانی دے کر دین کو بچایا، صحیح ہے، اور رمضان آیا وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ تم کیسے متقی و فرما بردار بن جاؤ۔ یہاں متقی و فرما بردار کا مطلب یہ لے لیا کہ بریانی، غور کر رہے، پھلکیاں، پکوڑی اور یہ اور وہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ مجمع دوسرے ہی دن سے چھٹنا شروع ہو جاتا ہے جو پکوڑیوں اور بریانی والا ہوتا ہے۔ جو جو چاند ختم ہوتا ہے، جو جو عید دور جاتی ہے، وہ ایسے بائی بائی کرتے، ٹاٹا کرتے جیسے ریل سے مسافر کیا کرتے، اور کرتے وہ اب نہیں دکھائی دیں گے، اب غیب۔ اب وہ رمضان گیا، ٹاٹا بائے بائے،
غور کر رہے ہیں؟ دیکھا ہے ٹرین کے اوپر جب مسافر بیٹھ جاتے ہیں اس صورت سے وہ اب آپ کو کبھی نہیں دکھائی دیں گے. وہ جب ایک آدمی ہم کو ملا اور ملنے کے بعد کبھی نہیں، اور کبھی نہیں آتا تھا، کبھی یہ کہا بھیا مال کر لو، نہیں آیا یہ آیا. اور میں جب نماز پڑھا کے جو ہال تھا جہاں پر سوئیاں اور یہ سب کھلایا جاتا تھا اس ہال میں گیا، وہ سامنے ہی پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا. اور کر رہے ہیں افریقہ کی بات کر رہے ہیں، وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا جیسے. تو میں نے کہا بھیا تم نہ اعمال میں آئے نہ الوداع میں آئے، وہ نہ آئے اور یہاں پہلے سے بیٹھے ہو. تو مسکرا کے کہنے لگا مولانا صاحب کیا آپ نے بالکل کافری سمجھ لیا آپ کو؟ جملے کا مطلب سمجھ گئے آپ کہ سویاں کھانے سے انسان مسلمان ہوتا ہے. تو یہ ہے بعض مسلمان، بعض شیعہ ایسے اس طرح کے. بہرحال عرض کر رہا تھا رمضان کا مقصد ہے کہ انسان ایک مہینے جو آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے آپ کو متقی بنانا، آپ کو فرما بردار بنانا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ میرا اخلاق کہاں تھا، اب کیا ہونا چاہیے. نماز وقت پر نہیں پڑھتے تھے، وقت پر پڑھنے لگے. غور کر رہے ہیں؟ اسی صورت سے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو ترک کر دے. غیبت کرتے تھے، غیبت کو ترک کر دے. حرام مال کھا لیتے تھے، اس کو ترک کر دے. غور کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کر کے اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم امام متقین کے ماننے والے ہیں، حاکم شام کے ماننے والے ہیں. صحیح ہے؟ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے، حالات قوم کے جو آپ کے سامنے ہیں، طلاق کی در بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بہت بڑھتی جا رہی ہے. ان سب کی جو وجوہات ہیں وہ یہ مین وجوہات میں سے ایک ہے. یہ تو کہا جاتا ہے، غور کر رہے ہیں، دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا سے مجلس میں ہم جاتے ہیں، ارے آپ ذرا سا غور کر رہے ہیں مولانا ذرا سا مرد کے حقوق تو پڑھیے، مرد کے حق کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیے. بعض جگہ پرچی آتی ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیے، کیوں طلاق اتنی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کے حق میں پڑھیے. یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں حل ہوگا جب تلک سے دولہا سے تقاضا ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ سیرت مولا کائنات پر چلیے. لڑکیوں سے تقاضا کرنا ہوگا کہ آپ سیرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کریے. درود بھیجیں. ہاں وہ تو مسائل میں ہے ہی ہے، بے شک وہ مسائل میں ہے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو شرائط میں ہے ہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ نوبت آئے، اول تو یہ نوبت نہ آئے. اور یہ کوشش کرنا چاہیے ہے کہ یہ کوشش آخری ہے طلاق. خدا نخواستہ طلاق نہ ہو. دونوں گروہ کو سب سے پہلے افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، بہت سمجھانے کی ضرورت ہے. جب طلاق پڑی جاتی ہے تو عرش الہی ہلتا ہے. اور کر رہے ہیں سب سے زیادہ سخت منزل ہے، پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے. پروردگار عالم ہمارے گناہ نان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم جو عبادات کا مقصد ہے ہمیں اس سمجھنے کی توفیق برحمت فرما. بار اللہ ہمارے گناہ نان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ذکر خدا، ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق برحمت فرما. جو مومنین کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکل کو حل فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد کے شام کے اندر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی حفاظت فرما. بار الہ جو بنی امیہ ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما. بار الہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد.
ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود بھیجے محمد وعلی. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے تعمیر کے سلسلے میں کہا ہے، جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہوں وہ ابھی کوئی پیسہ نہ دیں اور نہ ابھی کوئی چیز دیں، خالی اپنے نام پہلے لسٹ میں لکھائیں. اپنا نام اپنا لکھائیں، فون نمبر لکھائیں، اور جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے، ہمیں صرف ابھی فہرست چاہیے. جب فہرست بنا کے ہم خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. کچھ کے فون آئے، 2 کے آئے تھے کہ ہم اوپر وال کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی یہی جواب دیا ہے. جو لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا نام خالی دیں اپنے مرحوم کا کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے قرار ہے. ہم انشاءاللہ ان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے ایک مجلس عزا کا انعقاد کریں گے. ایک درود بھیجے محمد. عزیزان گرامی، یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، اب جو دن آ رہے ہیں، نزدیک ہو رہے ہیں، وہ دن ہیں 8 شوال، انہدام جنت البقیع کے. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے، اور ہم لوگ مجلسوں میں بھی تقاریر کے اندر بھی جوابات دیتے رہتے اور بتاتے رہتے ہیں اس وہابی مشینری کو، اور ان کو انہی سے، ان کو قرآن سے، تمام دلیلیں سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے اوپر اگر جو روضہ بنا تھا، جو وہاں کے اوپر جتنے بھی گنبد بنے تھے، اس کو انہوں نے منہدم کیوں کیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کے اوپر توسل اختیار کرنا، وہاں پر مسجد بنانا، وہاں کے اوپر بوسہ لینا حرام ہے، اور جہاں کے اوپر قبر کے اوپر بھی روضہ بنایا جائے، گنبد بنایا جائے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اس کو منہدم کر دیا جائے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں، منہدم کر دیا ہے. تو ہم سب سے پہلے دلیل ان کو یہ دیتے ہیں. پہلی دلیل مختصر الفاظ میں، اس کی تفصیلات اتنی کتابیں ہیں کہ کوئی حد نہیں. اور کر رہے ہم کہیں دلیل نہیں دیتے، سب سے پہلی دلیل ان کو خود قرآن سے دیتے. جب اصحاب کہف 309 سال تک اسی کے اندر رہے، اور بیچ میں اٹھے بھی، بازار گئے، یہ گئے، پورا قصہ اصحاب کہف کا آپ کے سامنے ہے. صحیح ہے، کبھی موقع ہوگا تو آپ کی خدمت میں پڑھیں گے کہ آخر امام حسین نے اصحاب کہفی کے سورے کی کیوں تلاوت کی نیزے کے اوپر. یہ بھی تو موضوع ہے. اتنے سورے تھے، کوئی بھی سورے کی کرتے. اصحاب کہف کے سورے کا کیا ریزن تھا، اس کی فلسفی کیا تھی، وہ آپ کی خدمت میں کسی مجلس میں موقع رہا تو عرض کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ تفصیلی بحث ہے جو آپ کی خدمت میں. بھائی یہاں پر عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مسجد بنانا اور یہاں پر یہ بنانا حرام ہے اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تو پہلے تو آپ کو جواب یہ دیتے کہ اگر غلط ہوتا تو جب وہاں حکومت بدل گئی اور بادشاہ مسلمان آ گیا اور یہ سب کے سب غار کے اوپر پہنچے اور غار کا پتھر ہٹایا، اندر جا کر دیکھا یہ سب کے سب سو رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں گروہوں میں اختلاف ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے اوپر کیا بنانا چاہیے تھا. تو وہ گروہ جو ان کے اوپر غالب آیا، جو اللہ والا تھا، پروردگار عالم کی عبادت کرتا تھا، ظاہر حکومت بدلی تو مسلمان حکومت آ گئی تھی. اللہ والوں کی پہلے عیسائی حکومت تھی، اور پہلے اس سے پہلے لا مذہب حکومت تھی. صحیح ہے، اس کی تھی، دقیانوس کی حکومت تھی، اس زمانے کا واقعہ ہے. صحیح ہے، 309 سال بہت ہوتے ہیں. اب جب حکومت بدلی تو یہ لوگ میں جب اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، تو جو گروہ غالب آیا تو قرآن کہہ رہا ہے اس گروہ میں سے سب نے مل کر کہا اس کے اوپر ایک مسجد بنا دینا چاہیے، مسجد بنا دینا. تو یہی امر اگر غلط ہوتا اور یہاں کے اوپر قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ صحیح ہے، غلط ہوتا تو قرآن اس کی آگے آیات کے اندر نفی کرتا، تنقید کرتا، یہ کیا ہے، یہ تو شرک ہے، یہ اللہ کے مشن کے خلاف ہے، یہ تو گناہ ہے. غور کر رہے ہیں، کہیں پر اس کی نفی نہیں ملتی. جہاں پر نفی نہیں ملتی ہے
تو وہ چاہے معصوم کا فعل ہو چاہے اللہ کا فعل ہو، غور کر رہے ہیں، تو وہ تقریر معصوم مانا جاتا ہے۔ معصوم کے سامنے کوئی گناہ کیا جائے اور معصوم نہ منع کرے، یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ معصوم کا کسی فعل پر خاموش رہنا یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ انجام دیا جا سکتا ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے اور یہ حرام بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ معصوم کے جب معصوم کے سامنے منع نہیں ہے تو اللہ تو وہاں کے اوپر کہتا، قرآن کے اندر ان کی نفی کرتا، منع کرتا۔ منع نہ کرنا، تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قبر کے آس پاس، غور کر رہے ہیں، قبلے کے رخ رہے گا اور وہاں کے اوپر اللہ کی عبادت کی جائے، پروردگار عالم کی عبادت کی جائے۔ اس لیے منع نہیں ہے کہ 309 سال سونے کے بعد جو ان کے اوپر آبجیکشن ہو رہا تھا، اللہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ دلیل قرآن نے بتایا کہ جو 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے ان کو، تو ہزاروں سال کے بعد بھی قیامت کے اندر زندہ کر سکتا ہے۔ یہ دلیل تھی جس کے لیے خدا نے نہیں روکا، جس کے لیے خدا نے منع نہیں کیا، اور اس کے امر کو پروردگار عالم نے مستحسن قرار دیا۔ اور کر رہے ہیں، اس لیے وہاں کے اوپر گنبد بھی بنایا جا سکتا ہے، مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور کر رہے ہیں، اس لیے یہ پہلی دلیل ہے قرآن کی۔ دوسری دلیل سن لیں، اگر غلط ہوتا قبر کے اوپر گنبد بنانا، قبرہ بنانا، یہ بنانا، تو سب سے گواہ رسول اللہ کا روضہ ہے کہ جو صحابہ نے خود بنایا، اور بنانے کے بعد آج جو گاہ کے اوپر بنا تھا وہی ہے، جو گنبد بنایا گیا تھا سینکڑوں سال سے وہی ہے۔ اگر غلط ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کا گنبد غلط ہوتا، رسول اللہ کا روضہ غلط ہوتا۔ تو اس کا اپنی جگہ پر رہنا صحابہ کی سیرت بتاتا ہے کہ وہاں کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے، گنبد بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات کا یقین رہنا چاہیے کہ ہم جو رسول اللہ کے گنبد ہے، جو قبر ہے، اس کو قبلہ نہیں بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی قبر یہ قبلہ ایسے ہے، نماز ایسے پڑھی جا رہی ہے، قبر وہاں کے اوپر ایسے تھوڑی ہے کہ قبلہ پیچھے ہے اور کرے قبر پیچھے، ہم سب کے سب مڑ جائیں اور وہاں کے اوپر یوں نماز پڑھنے لگیں۔ یہ حرام ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یہ دین کے خلاف ہو جائے گا۔ قبلہ اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، جو قبر ہے اپنی جگہ کے اوپر رہے گی، جو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ قبر صرف اس لیے ہوگی کہ اس کا احترام اس لیے ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جب دو پہاڑیاں جس پر وہ بی بی دوڑی تھیں، وہ پروردگار عالم نے اس کو حج کے رکن میں بنا دیا، تو وہ رسول کہ جنہی نے دین کے لیے اپنی جان کو نشاور کر دیا، وہ اہل بیت اطہار جنہی نے قربانی دے کے قیامت تلک کے لیے دین اسلام کو بچا لیا، تو ان کی قبر کی طرف زیارت پڑھنا، ان کی قبر کی وسیلے سے دعا کرنا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پروردگار عالم نے اس کا اکرام کرنے کی، اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والا۔ بس کہنے کا مقصد یہ عزیزان گرامی، 8 شوال کو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کے اوپر مجالس کا اہتمام، اسی صورت سے احتجاج کا اہتمام، اسی صورت سے جو نوجوان ہیں، جو موبائل چلاتے ہیں، جو لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے، یعنی کسی بھی اپنے عمل کے ذریعے سے آپ یہ درج کرائیے کہ ہم ان وہابیوں کے جو یہ عمل انجام دیا ہے اس کے خلاف ہے۔ اور کر رہے ہیں، کب بنے گی اللہ جانتا ہے، صحیح ہے، پروردگار عالم جانتا ہے، لیکن آپ کا نام اس کے اندر لکھا جائے کہ امام زمانہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو جب کھڑا کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ جتنی میری کیپیسٹی تھی ہم نے اس کے لیے احتجاج کو برپا کیا، چاہے وہ قلم کے ذریعے سے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے، چاہے وہ مجلس کے ذریعے سے، جیسے ای میل کے ذریعے سے، آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آخر کلام میں بس اشارہ کر رہا ہوں، جب جناب ابراہیم کو آتش نمرودی میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت بحر الانوار میں دو چیزوں کا وہاں پر ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہاں سے ایک گٹگٹان تھا، جو گٹگٹان والے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، گرگٹ جسے کہتے ہیں، کتنی جلدی رنگ بدلتے ہیں،
کس طرح سے بدلتے ہیں، ان کے صفات کو تو آپ جانتے ہیں، گڑ گڑ کے جو ہوتے ہیں. ایسے ہی اپنے سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیسے مولانا کے سامنے گئے تو بس ان سے زیادہ کوئی نہیں، سے زیادہ یا اللہ استغفر اللہ کرنے لگیں گے، اور جہاں ادھر کھڑے ہوئے تو غیبت ہی کرنے لگیں گے. اور جہاں مولانا ہٹے 2 منٹ پیچھے گئے انہیں کی غیبت کرنے لگے. اور کر رہے ہیں ایسے گرگٹ بہت سے سماج میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، عالم نگر کے اندر بھی بہت سے گرگٹ پائے جاتے ہیں. گرگٹی شخص آپ دیکھیں گے وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کو شناخت ہو جائے گی. مومن کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، منافق کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، کافر کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے. اور کر رہے ہیں ایسے افراد ہر جگہ ملتے ہیں. تو وہ گرگٹ بار بار غور کر رہے ہیں آگ کو پھونک رہا تھا. اور کر رہے ہیں پھونک رہا ہے، اس کے پھونکنے سے کیا ہوتا، لیکن وہ پھونک رہا تھا. آتش نمرودی آسمان کو چھو رہی تھی، عرش کو چھو رہی تھی، اور جناب ابراہیم کو پھینکے جانا تھا. اور ادھر ہی سے جب یہ پھونک رہا تھا اور یہ جا رہا تھا تو ادھر سے مینڈک آ رہا تھا، اور وہ اپنے دہن میں تھوڑا سا پانی لے کے اس کے اوپر ڈال دیتا. تو دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو وہ گرگٹ کہنے لگا، ارے تمہارے اتنے سے منہ اپنا چپتی کے شروعات، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو، اتنا پانی 2 قطرے لا کر ڈال رہے ہو، کیا اس سے آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ دیکھو یہ عرش چھو رہی ہے، کہاں بچیں گے ابراہیم، کہاں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، بس ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے 2 قطرے پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن روز قیامت جب ہم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوگے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوگے. ہمارے ای میل لکھنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کے مجلس کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آپ کے احتجاج کرنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن قیامت کے دن سیدہ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا تو سیدہ یہ کہہ رہی ہوں گی یہ مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا حامی. بس اتنی گزارش ہے، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اس دن یہاں جو ہوتا ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. مولانا ہیں، مولانا کوشش کرتے رہتے ہیں. اور کوشش کیجئے آپ یہاں کے اوپر دونوں کام کیجئے، مجلس بھی کیجئے اور احتجاج کی شکل بھی رکھیے تاکہ اس کے اندر احتجاجی شکل بھی باقی رہے. آپ سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کریں گے، مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، اور یہ پتہ چلے گا کہ آپ مظلوم، کہ ہم کسی بھی صورت سے خاموش نہیں بیٹھیں گے. کسی بھی صورت سے، چاہے ختم ہو جائے، چاہے وجود ختم ہو جائے، چاہے پوری شیعہ قوم ختم ہو جائے، ہم احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. اور کر رہے ہیں اس آواز کو آپ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گا، امام زمانہ کی طرف سے ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد سید المرسلین خاتم النبیین، صلی علی امیر المومنین وارث المرسلین، وصلی علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الحسین ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن الحسین امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی محمد ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی جعفر ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی موسیٰ ابن جعفر امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن موسیٰ امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی علی ابن محمد امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی الحسن ابن علی امام المومنین وارث المرسلین، وصلی علی خلف الہادی المہدی امام المومنین وارث المرسلین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے پڑھیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.